قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کے حرف میں تو کیا، اس کے زبر اور زیر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کی بلندی اور اس کا کلائمیکس، اس کا کوہان ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی جو کہ اللہ کے عرش تلے کا خزانہ ہے، یعنی اللہ کے خزانوں، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں اور آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں یعنی مکمل ملا کے 10 آیتیں پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان اس دن داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں اگر کسی پاگل پر پڑھی جائے تو اس کا پاگل پن، اس کا دیوانہ پن دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے گا تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اگر وہ دن میں پڑھے گا تو 3 دنوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی فرشتے اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا، اور اس لشکر کی سرداری اس شخص کو آپ نے دی جس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ ایک شخص نے کہا، میں بھی سورہ بقرہ یاد کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس ڈر سے یاد نہیں کیا تو کیا کہ کہیں میں اس پہ عمل نہیں کر سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مشک سے بھرا ہوا برتن ہو جس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے، یعنی اس کو بھی اس کی خوشبو مل رہی ہے، لوگوں تک بھی اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ اور جو شخص خالی سیکھے اور پھر اس کو عمل نہ کرے تو اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے مشک سے بھرا ہوا برتن ہے، اس کا منہ باندھ دیا گیا ہے، نہ اس کی خوشبو اس کو ہی پہنچ رہی ہے، نہ لوگوں کو ہی اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ تو قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا بدکنے لگا۔ انہوں نے قرات بند کر دی تو گھوڑا سیدھا ہو گیا، پھر شروع کی تو پھر بدکنے لگا۔ ایسا ہی 2-3 دفعہ انہوں نے کیا تو 2-3 دفعہ گھوڑا بدکا، اور پھر جب انہوں نے قرات بند کر دی تو گھوڑا سیدھا ہو گیا۔ یحییٰ جو ان کے بیٹے تھے وہ وہیں لیٹے ہوئے تھے، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یحییٰ کو چوٹ نہ لگ جائے تو انہوں نے قرآن کو بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ دیکھوں کہ کیا چیز کی وجہ سے گھوڑا ایسا کر رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چیز سایہ در ابر کی طرح ہے، اور اس میں چراغوں کی طرح ایک روشنی ہے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صبح کے وقت یہ سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا بند نہیں کرتے تو صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور آتا ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر رات میں نور کی طرح چمک رہا تھا، اور جیسے کسی نے چراغ لگا دیا ہو، پورا گھر چراغ ہی چراغ تھا، یعنی روشن ہی روشن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ثابت نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوں گی۔ جب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کو سیکھو، اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس کے ذریعے کچھ کر سکے، یعنی جادو کا اس پہ اثر نہیں ہوتا اس کے پڑھنے والوں پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سایہ ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، تو یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پہ سایہ کریں گے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کے وہ نام ہیں جن کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور جو شخص، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دونوں صورتوں کو رات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرما بردار میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے تو پورا قرآن ہی اللہ نے رحمت اور
انسان کے لیے ایک تحفہ دیا ہے، اگر اس کو پڑھے تو اس کی برکت سے ہر انسان کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔